Now move forward toward the river. عن عبادة ابن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم that الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بالسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ubadah ibn Samit, it's not B, it's Mit, radiyallahu anhu narrated that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, gold for gold, silver for silver. It means here you can write in bracket because it is understood in Arabic that when you sell or exchange in bracket. This is in bracket. That when you sell or exchange gold for gold, silver for silver, wheat for wheat, barley for barley, dates for dates, and salt for salt, like for like for like, मतलब इसी तरह जैसे ये चलता रहा, same है, similarly, then you will sell them equal for equal and hand to hand. It means that these two conditions, Holy Prophet, peace be upon him, added that you will exchange them on this basis. Then the Holy Prophet, peace be upon him, said, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ. It means if commodities differ, then you may sell as you wish, provided that the exchange is hand to hand. उर्दू में सीधा सा माना ये है कि जब आप लोग इन चीज़ों को बेचना चाहोगे, सोने के बदले सोना, चांदी के बदले चांदी को, जौ के बदले जौ, खजूर के बदले खजूर, नमक के बदले नमक, तो आपने इनको एक तो उसी वक्त बेचना है, हैंड टू हैंड बेचना है, और किसी चीज़ को भी आपने डेट नहीं बनाना, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, और दूसरा क्या करना है, आपने इसको मिसलम बे मिसलन, बराबर बराबर. ये नहीं हो सकता कि आप थोड़ा ज़्यादा सोना दे दो, मैं आपके बदले में थोड़ा कम सोना दे दूँ, आप मुझे ज़्यादा गंदम दे दो, मैं आपको कम गंदम दे दूँ, ये नहीं हो सकता. It would be an equal basis. So this is the hadith. The jurist says this is the explanation of riba which was considered prohibited in Holy Quran. Because in the Holy Quran, Allah Almighty just said that riba is prohibited. That was very concluding, abstract and type of ruling in Quran. That this hadith explained that what was the riba. Okay, let's move forward. क्या क्वालिटी का एतबार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा इस तरह के एक्सचेंजेस के दौरान, कि क्वालिटी जो है at the time of exchange of goods for goods, as the Holy Prophet, peace be upon him, said in the hadith, quality doesn't matter. Quality of goods does not matter in these exchanges. This is the one line answer to this question. Okay. From where we extracted this principle that quality does not matter, it is extracted from these ahadiths. Bilal, read it. Just translation. Abu Sa'id narrated that Bilal radhiyallahu anhu brought some Barani dates to the Holy Prophet Barni dates. Barni, yes. Barni dates. To the Holy Prophet who said that what is this? Bilal replied, I brought one sa of them for 2 sa.
The Prophet Muslim said, "Oh, the essence of riba. Do not approach it. Huzur sallallahu alaihi wasallam said, Avvih the ainur riba la taqrabhu. Avvih ainur riba la taqrabhu. The Holy Prophet, peace be upon him, said. अव्वे का मतलब होता है ले जाओ दूर ले जाओ इसको. अव्वे आइनुर रिबा, ये तो रिबा है सारा का सारा जो तुम लेके आए हो. अब ये बात ये थी कि when the Holy Prophet peace be upon him was there and the Hazrat Bilal brought barni dates and he presented to the Holy Prophet peace be upon him to eat. The Holy Prophet peace be upon him found that the dates were very high quality. And Holy Prophet, peace be upon him, asked from Hazrat Bilal that Bilal, these are the high quality dates because these are the barni dates, and barni dates are not found in Medina. And these are the dates from Yemen. From where did you find these barni dates? Then Hazrat Bilal said that, Ya Rasulullah, I was in the market and I found a person with these 2 sa dates. Sa is a measurement, and it is like equal to I think 2 kg or 1 point something kg. It is a basically measurement volume. I for 2 saw, and I had 2 saw dates of low quality. So I had 2 saw dates of low quality, but the person who met me, he had this high quality dates, and its quantity was 1 saw. Then I exchanged. I gave him my 2 saw low quality dates and bought his 1 saw high quality date. Now it's before you, Ya Rasulullah, kindly take it to eat. The Holy Prophet, peace be upon him, said, Avvih, take it back. And riba, it is interest. La takrabhu, do not approach it. इसको तुम न खाओ, ये सूद है. So, इसका मतलब क्या हो Sir, गया? Next. can you hear Yeah. me? Yes, sir. It's Yes. Mustafa. How about if we change high quality for 2 sa with 2 sa with low quality? Yes. What's the question? How about if we exchange 2 sa with high quality with low sa with 2 quality? No matter. It's allowed. This is the It's thing allowed? we are saying that is the same thing we are saying that the quality doesn't matter. 2 saw will be exchanged for 2 saw. So it is allowed. But sir, qish is there. الغش الحرام من غشنا فليس منا. Sorry? That will be sir qish. Ghish? Yes, morally. How about morally? Because as we know, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Man qashana falaysa minna." Oh dear, ghasha is something, and the asset of low quality is something. These are 2 different things. Ghasha means to deceive someone. But if I had a low quality dates and other guy has a high quality dates and they want to exchange, the Sharia says the quality will not be considered. You will exchange them on equal basis because the things are before to the all the parties are looking at. There is no cheating here. Ghasha is a cheating. Got it? Ghasha is separate thing. Okay, sir. We do not say anything that is low quality that this is ghash. No. Ghasha is to making pure things impure, to bring impurity into the pure things. This is known as ghasha. Got it, Musa? Yes, sir. Okay.
ان کا سوال یہ تھا پاکستانی اسٹوڈنٹس، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی جو ملاوٹ کرتا ہے وہ بھی تو لو کوالٹی کی چیز ہوتی ہے، تو جو لو کوالٹی کی چیز ہے پھر وہ بھی تو منع ہونی چاہیے تھی. تو اس کا جواب میں آپ سن لیا ہوگا، یہ دیا کہ جو لو کوالٹی ہے وہ اور چیز ہے، اور جو ملاوٹ ہے وہ اور چیز ہے. غشہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ملاوٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بازار سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی نے ملاوٹ کی ہوئی تھی کہ اس نے کیا کیا ہوا تھا، گیلی گندم نیچے چھپائی ہوئی تھی اور خشک گندم اوپر رکھی ہوئی تھی، تو وہ دھوکہ دے رہا تھا. تو پھر آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. تو ملاوٹ اور چیز ہے اور لو کوالٹی کی ہونا اور چیز ہے. اور وہ نیریٹڈ ہے حضرت ابو سعید خدری سے. ہاں ریڈ اٹ بلال. سر نیچے کرو ذرا وہ. یہ دوسری حدیث ہے. ہاں وہ سلائڈ نیچے کرے ذرا سر، وہ نیچے کرے. میں نے ہائی لائٹ نیچے کیا ہوگا. کرے. نہیں سر یہ پہلا والا میں نے پڑھا ہے، جو پہلا والا آپ نے کیا تھا. نہیں نہیں یہ نہیں، دوسرا ہے. یہ دوسری ہے. نیریٹر سے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. نیریٹر سے. Abu Sa'id narrated that some fresh dates of high quality I called Rayyan were brought to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam while he had dried dates. The Prophet Muhammad asked, "Where did you get these from?" They replied, "We brought one sa of them for 2 sa of our dates." The Prophet ﷺ said, do not do that, for this is not right. Rather sell your deeds and market and buy from these deeds whatever quality you need. کوانٹٹی یو نیڈ. دیکھیں Quantity you need. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں لائی گئیں and those dates was the high quality dates. تو ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ where did you get these, and they replied that we bought one sa of them for 2 sa of our dates. So انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک سا کو ایکسچینج کیا 2 سا کھجوروں کے ساتھ. Then the Holy Prophet peace upon him said, do not do that because this is not right, it is riba. So تو یہاں سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم did not consider quality in this exchange. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوالٹی کا اعتبار نہیں کیا. اگر اس طرح کے ایکسچینج میں کوالٹی کا اعتبار کیا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ نہ فرماتے کہ تم ایسا نہ کرو. سمجھ میں آگے سب کو؟ Yes, sir. Yes, sir. اوکے. بلال this is third hadith. ہاں. It was narrated from Abu Sa'id al-Khudri and Abu Huraira that the Holy Prophet ﷺ appointed a man in charge of Khaybar who brought some خیبر deeds. Khaybar. The Holy Prophet ﷺ said, "Are all the deeds of Khaybar like this?" He replied, "No, O Prophet of Allah, O Prophet Muhammad ﷺ of Allah, we take one sa of these for 2 and for 2 sa of these for 3 sa." The Holy Prophet ﷺ said, "Do not do that. Sell the deeds for dirham, then buy the janib dates with those dirham." Yes, janib dates. Betamarin janibin. Janib dates. Janib is a type of dates and it is a high quality dates. When Holy Prophet ﷺ visited Khaybar and there the people brought janib dates to the Holy Prophet peace be upon him to eat, the Holy Prophet peace be upon him saw the high quality dates and he asked that all dates of Khaybar are like this. The people of Khaybar said that no, Ya Rasulullah, that we exchange our low quality dates. For example, we gave them 3 sa and we received these high quality 2 sa. So the Holy Prophet ﷺ prohibited them and said that do not do that. So from these are the evidences
on the basis of these ahadith, we extract that Holy Prophet ﷺ just not asked them not to do. He also gave them another way. For example, if someone want to get high quality dates, then how he can get if he has low quality? The Holy Prophet ﷺ said that sell your dates for darahim. Sell the dates for darahim. It means that sell yours low quality dates for price in the market. Then they will, when you will sell, you will get darahim, price, dollar, rupee. You will get the price, and then you are allowed to buy janib dates, high quality dates with those darahim money. And how much quantity do you want to buy? You can buy it. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات کہہ کے ان کو نہیں منع کیا کہ بھئی تم نہ کرو، بلکہ ان کو آلٹرنیٹ راستہ بھی دکھایا. اور کیا فرمایا کہ بھئی بلال، کہ تمہیں کیا چاہیے کہ تم یہ اپنی کھجوریں بازار میں بیچتے اور اس کے بدلے میں تمہیں پیسے ملتے، پھر ان پیسوں سے تم یہ اعلیٰ کوالٹی کی کھجور خریدنا چاہتے تھے تو خرید لیتے. اگر تم ایسا کرتے تو یہ تمہارے لیے ٹھیک تھا، لیکن جو تم یہ کر کے آئے ہو کہ تم نے ایکسچینج کیا اور زیادہ دے کر کم لے لیا، یہ آپ نے جو کیا یہ ربا ہے. Rationale behind ignoring the quality in such exchanges. Now the question is, why Holy Prophet, peace be upon him, ignored the quality of goods in the exchange? کیا rationale ہے؟ کیوں اس کو ایسا کیا گیا؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ So we are giving here actually economic rationales. ہم یہاں جس rationale کی بات کر رہے ہیں dear, it is economic rationale. We are not going to say them, oh, you will become disbeliever if you do not accept it because it is the saying of the Holy Prophet. No. For example, if you want to make a debate with a person who do not believe on ahadith, but you have to convince him that we should not consider quality while exchanging of these goods, so you have to convince him on the basis of economic rationales. So let's talk about the rationale. Listen. Actually, quality is a standardless concept. It means that quality have no standard. We have no standard. We have no, for you can say that a meter, thermometer, we have no that we can put where we check, okay, it is, we have no litmus test about the quality. It depends upon the personal assessment. It depends upon the experience. For example, if you put same asset in front of 4 guys and ask them judge its quality, the 4 people will make their different opinions. They will judge differently. Maybe one person says that it is a high quality. Maybe the other guy says that no, it's a low quality. Maybe some other guy says that, oh, okay, it is a win-win situation. So it means that quality determination has no principle. It depends upon the personal assessment. The guy who have more experience in judging the quality, he will judge good. So there is asymmetric information in this case. So in real life, sale and purchase, people usually make high quality goods, low quality while buying. ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آدمی مارکیٹ میں خرید رہے ہوتے ہیں اور چیز کی قیمت کم کروانی ہو تو طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں؟ اچھی سے اچھی چیز میں بھی ہم 1000 کیڑے نکال دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے. صرف کیا کرتے ہیں کہ دکاندار کے سامنے اسے ڈسکریج کرتے ہیں کہ یہ چیز تو گندی ہے، چیز تو اچھی نہیں، بس میں دکان سے چلا گیا تمہاری چیز کوئی خریدے گا ہی نہیں، بس اس کو. تو ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں ایسا؟ ہائی کوالٹی گڈس کو ہم لو کوالٹی بنا رہے ہوتے ہیں صرف پرائس کو کم کرنے کے. اچھا، اینڈ وائس ورسا میں یہ ہے کہ شاپ کیپر کیا کرتا ہے، وہ 2 نمبر چیز ہوگی تو اس کو 1 نمبر بنا کے بیان کر رہا ہوگا، لو کوالٹی چیز کو ہائی کوالٹی بنا کے بیان کر رہا ہوگا. کس لیے؟
تاکہ کلائنٹ سے میں زیادہ پیسے چارج کروں. So and vice versa while selling. So it was quite possible that the people will open the door of riba. اگر یہ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا جاتا کہ تم خود اس کو جج کرو اور اگر ہائی کوالٹی ہو تو تم اس کو کم کوانٹٹی دے دو اور لو کوالٹی ہو تو اس کی ہائی کوانٹٹی دے دو, اگر یہ لوگوں پر ہم چھوڑ دیتے تو پھر کیا ہوتا, لوگ سود کا دروازہ چوپٹ کھول دیتے. So the people will open the door of riba if quality determination is left on their will. They will start to exchange of goods, changing their qualities according to their need of money. اپنی ضرورت کے مطابق وہ اپنی ہائی کوالٹی کو لو کوالٹی تبدیل کر لیتے ہیں. اب ایگزامپل لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل, person A has a high quality goods and person B has low quality goods. Person A needs goods of B, Mr. B. Person B claims that his goods is of high quality. حالانکہ یہ اس کا کلیم ہے, but everyone knows کہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ لو کوالٹی ہے, مگر وہ کلیم کرتا ہے کہ اس کی ہائی کوالٹی ہے. And he will give him 4 kg of his goods for 3 kg of goods of person A. اب person A کی مجبوری ہے کیونکہ اس کو B کی چیز چاہیے, تو کیا کرتا ہے, اپنی لو کوالٹی جو ہے وہ 4 kg دے کر اس کی ہائی کوالٹی کی 3 kg وہ وصول کر لیتا ہے. تو ان دس وے کیا ہو جائے گا, in this way Mr. B will exploit Mr. A. Sorry, اس کو یوں کر لیتے ہیں. He will give him 3 kg of his goods for 4 kg of Mr. A. تو اب مسٹر اے مجبور تھا, چونکہ اس کو چیز چاہیے تھی, تو اس بیچارے نے کیا کیا, اس نے اپنی ہائی کوالٹی کو لو کوالٹی کنسیڈر کر کے اس کو دے دیا. اب یہ ایکسپلائٹیشن ہو گئی. اس لیے that is the reason that Sharia did not leave the consideration determination of quality upon the people. تو شریعت نے یہ گنجائش ہی نہیں رکھی, بلکہ یہ ایکسپلائٹیشن کا جو وے تھا اس کی سرے سے جڑ ہی کاٹ دی یہ کہہ کر کہ بھائی کوالٹی ڈٹرمن ہی نہیں کرے گی. اب اگر کسی کو شوق ہے کہ میری ہائی کوالٹی ہے تو بھائی تمہارے پاس راستہ ہے, جاؤ بازار میں جاؤ, اپنی چیز کو بیچو, اس کو تمہاری کوالٹی اگر ہائی ہے تو تمہیں اچھی قیمت مل جائے گی, اور جو چیز تمہیں لو کوالٹی کی چاہیے تم سمجھتے ہو ان پیسوں سے آ کر وہ لو کوالٹی خرید لو. Are you getting? Yes, sir. Yes, sir. Musa, did you get? Yes, sir. Okay. So this is the first rationale. Okay. The other rationale is that in barter transaction, if the same commodity is exchanged, it is likely that the party with ability to judge difference in the quality will exploit the ignorance of less knowledgeable party in giving him less than the real value of the commodity. Therefore, the lawgiver has safeguarded him against injustice and exploitation by stipulating that exchange should be equal on both sides. Asymmetric information की बात हो रही है ना, कि if one party has more information about the quality of goods of other party, and he says that okay, my asset, for example, if from one side is Mr. Bilal and from other side is Mr. Musa, and Mr. Musa has very low level of knowledge about his own commodity, but Mr. Bilal knows that Musa has high quality goods, and Musa has no experience about judging the quality, and Mr. Bilal agrees to exchange his goods with the goods of Mr. Musa. That is, for example, the same good, and but Musa has high quality and Bilal has low quality goods, but Bilal agrees to exchange it on equal basis. But what is the intention? That he will exploit Mr. Musa because Mr. Musa has high quality goods. Got it? So then Mr. Musa will be exploited. So that is why if someone is
innocent, then he can be deceived. So that is why the Sharia says that quality determination cannot be left upon the people. So that is the reason the Sharia did not consider quality while exchanging the goods. Sharia says exchange them on equal basis. If someone thinks that his asset is a high asset of high quality, then he must visit the market and sell and get the price. Then from that price, whatever he want to buy, he can buy it. So this is the rationale behind ignoring the quality of goods. Mr. Musa, are you clear? Now let's talk about this is another rationale, that rationale behind equal quantity and simultaneous exchange. That why the Holy Prophet, peace be upon him, said that there should be equal exchange. What is the rationale behind equality? Number one, that an unequal exchange of the same commodity gives way to holding, monopoly, and profiteering. So these are the three evils you can say: holding, zakhira andozi; monopoly, ijara dari; monopoly, duopoly, oligopoly are the cartels. All these are the forms or the evil they exploit the society. So these three. So to close the door of holding, monopoly, and profiteering, the Holy Prophet, peace be upon him, said that there should be equal. How it will stop these evils? Let's start. For example, there is a rich man gives 1 kg of superior dates for 5 kg inferior dates. Inferior dates mean low quality dates. And what actually happens that all inferior dates are transferred to the rich man at the cost of 1 to 5 amount of the superior dates with him. This will give you the society following results. Number one, a huge amount of dates has been stored with the rich man. He starts holding them. अगर एक आदमी अमीर हो और उसके पास हाई क्वालिटी की डेट्स हों और वो सोसाइटी में ये कहे कि जो मेरे पास 5 किलो रॉ डेट्स लेके आएगा, मैं उसको हाई क्वालिटी की खजूरें दूंगा 1 किलो, तो उससे क्या होगा? असल में बताना ये चाह रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई होगा ये कि लोग इब्तदा में तो लालच में आ जाएंगे, हाई क्वालिटी की चीज़ मिल रही है, हर घर 5 किलो दे के 1 किलो ले आएगा। लोग 1 किलो कितने दिनों तक चलाएंगे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, खजूरें ख़त्म। अब उनको खजूरों की ज़रूरत पड़ेगी। There will rise in demand of the dates. अब जब वो डिमांड करने जाएंगे तो खजूरें कहाँ मिलेंगी उस सोसाइटी में? अब मोनोपोली क्रिएट हो गई होगी, क्योंकि वो जो एक आदमी जिसने सबसे खजूरें वसूल कर ली थी, उसने इकट्ठा कर लिया, ज़ख़ीरा कर लिया। अब वो क्या करेगा? अब वो प्राइस सेट करेगा। He will set the price. He will not take the price. He will become monopolist. He will become price setter. No, whatever price he want to determine, he will determine. अब उसकी मर्जी है जो जितनी प्राइस वो वसूल करना चाहे। अब मुमकिन है सारी inferior dates, but he can charge the price of high dates because he is monopolist. डिमांड बढ़ेगी, मोनोपोली होगी, वो अपनी मनमानी कीमत चार्ज कर सकेगा। बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. Yes, sir. So the small quantity of the superior dates in the hands of large number of poor persons will soon be finished. Only the inferior quality of dates will be left over in the market with that guy. The rich man will monopolize the inferior dates and sell them in the market at very high rates, even higher than the normal market rates of the superior dates. So that is the reason the Holy quality determination की चीज़ याद रखें. It is all about homogeneous goods. It is all about homogeneous exchange. Yes, sir.
کہتے ہیں نا کہ monopolist is price taker is not price taker, he is a price setter. Yes sir. وہ You're right. پرفیکٹ کمپٹیشن Yes, sir. کمپٹیشن ہوتا ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جو سیلر ہے وہ پرائس ٹیکر ہے. لیکن مونوپلسٹ جو ہوتا ہے یا ڈوپلسٹ جو ہوتے ہیں یا اولیگوپلی کی سچویشنز جو ہوتی ہیں، یہ سب کی سب سچویشن میں یہ پرائس سیٹرز ہوتے ہیں. اب جس طرح ہمارے پاس شوگر ہے، کارٹل مافیا ہے، یہ بیٹھ کے اپنی مرضی سے پرائسز ڈیسائیڈ کرنا. مسٹر موزا، آر یو ہیئر؟ Mustafa. Oh, he did not join till. Okay, the second one, by prohibiting unequal exchange of the same commodity, Islam has in fact encouraged the use of cash money. The Holy Prophet ﷺ had instructed to sell 2 saw for dates for money, dirham, and then purchase superior ones with that money. Thus, the hadith related to the riba seeks to promote money as a medium of exchange in the economy. So consider it at vast level. That Holy Prophet, peace be upon him, said that you have to sell your commodity in the market, then you will get the price, then get the money, then if no, buy whatever you want to buy. In economic paradigm, if you analyze this one, you will be surprised that what economist says today, the Holy Prophet, peace be upon him, said 400 years back. For example, when you will sell your goods into the market for price, you will strengthen which economic power in the market? There are 2 powers, supply and demand. When you mean the whole ummah, when the whole ummah will sell their commodities into the market, they will strengthen supply force. Then they will get the price. Then they will demand their need. Then they will buy the asset they need. Then in the capacity of buyer, they will strengthen the demand force. So when in this way, the Holy Prophet, peace be upon him, advised them to go to the market, sell your commodity, then take money, then from this money you buy your need from the market, it means that Holy Prophet, peace be upon him, wanted to strengthen market supply and demand forces, and this will make your goods market stable. ہم اس کو صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم advised just حضرت بلال. He said that Bilal, but the مخاطب کون کون ہے؟ پوری امت ہے. یعنی آپ سارے کے سارے مسلمان ایز اے نیشن، آپ کو اگر ڈیلنگ کرنی ہے تو آپ ایسے ڈیل کرو. جب اتنے بڑے پیمانے پہ ڈیلنگ ہوگی مارکیٹ کے اندر جا کر، تو صاف ظاہر ہے آپ کی گڈز مارکیٹ مضبوط ہوگی. So that was the rationale behind quality and equality. No rationale behind hand-to-hand condition. اب ذرا میں اس ایگزامپل کو پڑھنے سے پہلے ذرا آپ لوگ کو تھوڑا سا سمجھا دوں. وہ یہ کہ فار ایگزامپل آپ نے کسی کو $100 دیے اور بدلے میں کہا کہ وہ آپ کو آج ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ 1 کے بدلے 100 کا ہے، اور آپ نے کسی کو $100 دے دیے تو اس کے بنتے ہیں $10,000. تو اس نے کہا کہ جی میں آپ کو $100 کل دوں گا یا 4 گھنٹے کے بعد دوں گا. جب کل یا 4 گھنٹے کے بعد وہ آپ کو $100 پے بیک کرنے لگا تو مارکیٹ کے اندر ڈالر کی پرائس ریڈیوس ہو گئی. تو کیا آپ $100 لے لیں گے؟ No sir. تو یہ پرابلم آئے گا، جھگڑا بن جائے گا. لینے والا کہے گا کہ بھائی میں نے تو 100 ہی لیا تھا تو میں 100 پے کروں گا. تو یہاں پر
جو لینڈر ہے یا وہ جس نے پہلے $100 دیا وہ کہتا ہے کہ مجھے 100 نہیں اب مجھے 110 چاہیے. اچھا اگر جب وہ پے بیک کر رہا ہے اب مارکیٹ میں پرائس چڑھ گئی اور وہ $100 نہیں ہے اب وہ $150 ہو گیا. اب مجھے بتائیں آپ تو 100 لینا چاہیں گے, کیا جس نے 100 لیا تھا وہ آپ کو 100 دینا چاہے گا؟ وہ کہے گا کہ جب میں نے دیا تھا تو آپ کا ریٹ لو تھا, اب جب میں آپ کو واپس پے بیک کر رہا ہوں تو اب مارکیٹ کا ریٹ ہائی ہو گیا ہے, میں آپ کو اب آپ $100 کیوں دوں, I will now give you $90. تو اس کا مطلب ہے جو ہیومن بیہیویئر ہے نا اس میں ڈسپیوٹ آئے گا, لالچ ہے نا, وہ کہے گا میں کیوں زیادہ دوں. تو اسلام اصل میں اس جھگڑے سے بچانا چاہتا ہے, اور اسلام کیا کہتا ہے, that is the reason Islam says hand to hand, کہ بعد کے جھگڑے بنے ہی نہیں. If you want to sell your currencies you must do it hand to hand. If you want to sell your these goods, homogeneous goods, then do it hand to hand. کیوں؟ تاکہ بعد میں اگر پرائسز چینج ہو جائیں تو بعد میں کسی کے دل میں یہ نفرت پیدا نہ ہو دوسری پارٹی کے بارے میں کہ مجھے کم یا زیادہ دے رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر مارکیٹ کا پرائس جو ہے وہ ڈالر کیا ہو گیا, چڑھ گیا, پہلے $1 جو تھا وہ $55 کا تھا اور پھر وہ بعد میں $1 65 کا ہو جاتا ہے, تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ 6500 واپس کرے, مگر مسٹر بی کتنا ڈیلیور کر رہا ہے 5500, تو یہ شو کرتا ہے کہ میں کسی اور پارٹی کو بینیفٹ ملتا ہے. اگر وہ وائس ورسا کرے گا تو پچھلی پارٹی کہے گی جی میں نے 5500 لیے تھے بدلے میں مجھے 6500 کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ جو ہے بیہیویئر ایک دل میں ڈسپیوٹ آ سکتا ہے, نفرت آ سکتی ہے. اسلام کسی چیز کو ختم کرنا چاہتا تھا تو اسی وجہ سے اسلام نے یہ شرط لگا دی کہ ابھی آپ نے ہینڈ ٹو ہینڈ جو ہے وہ ایکسچینج کرنا ہے, تاکہ بعد کا حساب کتاب جو ہے وہ بچے ہی نہیں جو تمہارے دلوں میں تمہارے لیے نفرت پیدا کر سکے. Now, economic benefit of prohibition of riba al-fadl. اس prohibition کے جو economic benefit تھا وہ کیا تھا کہ بھئی when a person who has high quality goods will come to know that he is not allowed to exchange his goods with low quality except on equal basis, as we saw. He will not agree to exchange it on equal basis because it would cause him loss because he thinks that his good is superior. So he will not be willing to exchange it with on equal basis with the inferior goods. So therefore, he will go to the market, he will sell his goods and get money, and he will buy the goods whatever he will need from the market. He will play two roles in his capacity, as a supplier in the market and as a consumer in the market. Supply demand forces of the market will become strong. That will lead to the stable equilibrium of the market, and it would make stable economy. If all such transactions are done at macro level, if all such transactions are done at macro level, तो क्या होगा? It would make stable economy. Because Holy Prophet ﷺ did not advise only his companion to go to the market and sell it with price and then buy whatever he wanted. Rather, it was advised to whole ummah. یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے آپ نے پوری امت کو یہ تاکید کی